الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين مکافانی مکی آنی ازل تیرا ابد تیرا خدا کا آخری پیغام ہے تو جاویدہ تو ہے۔ جناب صدر، حاضرین جلسہ اور عزیز ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے جس میں حق تعالی شانہ نے فرمایا ہے کہ یہ قرآن جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پڑھ کر سناتے ہیں، اس کے علوم و معارف تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں، اس کی صداقت و سچائی کا اعلان کرتے ہیں، اور تم یہ سمجھتے ہو، تمہارا خیال یہ ہے کہ یہ اسی کا کلام ہے، آسمانی وحی نہیں ہے، میری طرف سے نازل نہیں ہوا ہے۔ تم میرے حبیب کو جھٹلاتے ہو، تم میں سے کہنے والے کہتے ہیں لو نشاء لقلنا مثل هذا، اگر ہم چاہتے تو ہم بھی اس جیسا کلام پیش کر دیتے۔ تو آؤ، تمہارے لیے راستہ صاف ہے، تم بھی انسان ہو، تم بھی اسی خطے کے رہنے والے ہو، طلاقت لسانی میں تمہاری مثال نہیں، فصاحت و بلاغت کے تم امام ہو، تمہاری ادنا سے ادنا چھوکریاں بھی شعراء ادبا کی مجلسوں میں کھلبلی مچا دیتی ہے، تم نظم و نثر کے استاد ہو، ماہر فن ہو، اس جیسا قرآن پیش کر دو۔ حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی خداوند قدوس نے چیلنج کیا، قل ان اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا۔ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ تم یہ کہتے ہو یہ انسان کا کلام ہے، اگر تمام انسان اور جنات اور کائنات کی تمام مخلوق بھی اکٹھا ہو کر اس جیسا کلام پیش کرنا چاہے تو نہیں پیش کر سکتی، چاہے ایک دوسرے کے حامی و مددگار کیوں نہ بن جائے۔ یہ ایک چیلنج تھا دشمنان اسلام و قرآن کے لیے، یہ ایک ضروری موقع تھا جو اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف طعن و تشنیع کر رہے تھے، جو اسلام کا چہرہ مسخ کرنے کے لیے کوششیں کر رہے تھے، وہ میدان میں آتے اور اس جیسا کلام پیش کر کے اس چیلنج کا جواب دیتے اور اس تحریک کو بڑھنے سے پہلے ہی کچل دیتے، لیکن اس چیلنج کا سب کو صاف سن گیا، ان دشمنان اسلام کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگی، وہ سب ماہرین فن، فصیح و بلیغ اور زبانداری میں اپنا جواب نہ رکھنے والے حیرت میں پڑ گئے کہ جن نے اس چیلنج کو قبول نہ کیا۔ پھر حق تعالی شانہ نے اور نیچے اتر کر فرمایا کہ اگر تم پورا قرآن پیش نہیں کر سکتے تو اس جیسی بس صورتیں ہی بنا کر پیش کر دو، اگر تنہا نہیں لا سکتے تو اپنی عالمی کانفرنس کر لو، اکیڈمی بنا لو اور تمام نمائندوں کو بلا کر اس کا جواب پیش کر دو۔ ارشاد فرمایا ان یقولون افترا قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقین۔ کیا تم یہ کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ لیا ہے تو کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اس جیسی صورتیں ہی بنا کر پیش کر دو اور اللہ کو چھوڑ کر چاہے جسے بلا لو اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو۔ لیکن دوستو، اس چیلنج پر بھی عرب کے معاشرے میں کوئی صدا بلند نہیں ہوئی، کسی کی رد و عزت نہیں بھڑکی، کسی دل میں غیرت نہیں آئی، کسی طبیعت میں جوش و بھار پیدا نہیں ہوا کہ وہ اس جیسا کلام پیش کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک نیا آواز کھڑا کر دیتے، اس تحریک کو بے خبری سے اکھاڑ پھینکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی رد حمیت کو بھی للکارا، ان کی غیرت پر بھی دیشہ زنی کی، ان کے شک و شبہ کو بھی مہندی لگائی اور صداقت کا اعلان کیا، فرمایا
শেষ কর দে।